رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پچھلی امتوں میں 3 لوگ پانی اور غذا کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے۔ رستے میں بارش شروع ہو گئی تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اب جس وقت غار میں انہوں نے پناہ لی تو ایک بڑی سی چٹان غار کے دروازے پر آ گئی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب تو سوائے موت کے ہمارے لیے کچھ نہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہاں پہ اب ہمارا اللہ ہی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے سوا کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک شخص نے جو بھی نیک عمل کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ شاید اس کے وسیلہ سے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اے میرے مالک، میں نے ایک عورت کو بدکاری کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، اس کو مال کی ضرورت تھی، میں نے مال کا ایک حصہ اس کے لیے مقرر کیا تو اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ اب میں اس پر بدکاری پر قادر تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس عمل کو کرنے سے دور ہو گیا، بچ گیا۔ اے میرے مالک، اگر میں نے یہ عمل تیری رحمت کی امید اور تیرے خوف کی وجہ سے کیا تو ہمارا رستہ کھول دے۔ تو صاحب 1/3 چٹان جو ہے وہ غار کے دروازے سے ہٹ گئی۔ اب دوسرے شخص نے عرض کیا، میرے مالک، میں روزانہ بکریوں کا دودھ دھو کر گھر لے کر آتا، میں اپنے بچوں کو پیش کرنے سے پہلے اپنے والدین کے سامنے پیش کرتا۔ ایک رات میں جس وقت اپنے والدین کے پاس دودھ لے کر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، تو میں دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ رات کو جس وقت ان کو جاگ آئی وہ اٹھے تو میں نے دودھ پیش کیا اور انہوں نے پیا۔ اے میرے مالک، اگر یہ عمل میں نے تیرے خوف اور تیری رحمت کی امید کی وجہ سے کیا تو اے مالک اس چٹان کو دروازے سے ہٹا دے، ہمارا رستہ کھول دے۔ تو صاحب 1/3 چٹان اور ہٹ گئی۔ اب تیسرے شخص نے عرض کیا، میرے مالک، میرے پاس ایک شخص مزدوری کے لیے آیا، اس نے مزدوری کی، محنت کی اور وہ اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ اے میرے مالک، میں نے اس کی اجرت جو تھی وہ تجارت میں لگا دی، یہاں تک کہ اس کا مال بڑھتا گیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، وہ شخص آیا، اپنی اجرت طلب کرنے لگا، تو میں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ تیرا ہے۔ اے میرے مالک، اگر میں نے یہ عمل تیری رحمت کی امید اور تیرے خوف کی وجہ سے کیا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو صاحب اس تیسرے شخص کا یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کرنا اور اس کا وسیلہ پیش کرنا تھا کہ غار کا دروازہ کھل گیا اور وہ تینوں لوگ غار سے باہر نکل گئے۔ تو صاحب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ فضل ہے کہ بندہ کوئی بھی نیک عمل اس کی رضا کے لیے کرے تو یقیناً وہ عمل جو ہے بندے کے دنیا میں اس طرح کام آتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مشکل ٹل جاتی ہے، تو آخرت میں اس کا کتنا عظیم اجر ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم اپنی حالت دیکھیں، اپنی حالت کی غور و فکر کریں، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل موجود ہے کہ ہم وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے وسیلہ سے دعا مانگے اور ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، جبکہ ہم میں سے ہر شخص پریشانیوں میں، مشکلات میں نظر آتا ہے، اس کو اس کا حل نظر نہیں آتا۔ تو صاحب ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے آج ہمیں اس چیز میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اعمال صالح کی طرف آئیں تو ان اعمال کی وجہ سے نہ صرف ہماری آخرت میں نجات ممکن ہوگی بلکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کا سبب بنے گی، اور ہم دنیا میں بھی خوش رہیں گے